بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بے مثال حافظہ، اس پر بات چل رہی تھی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ قوت حافظہ عطا کی تھی کہ اس کی مثال اس قریب کے دور میں کہیں نہیں ملتی۔ مرزائیوں نے بھاولپور میں جب انگریز کی عدالت کے اندر مقدمہ لڑا، اس وقت انہوں نے ایک تحریر پیش کی جس تحریر سے ان کے حق میں کوئی بات ثابت ہوتی تھی۔ اس تحریر کو پڑھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کی بات سچی ہے۔ انگریز جج نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، یہ تو جو بات کر رہے ہیں اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ انگریز نے کہا حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بھی مانتے تھے کہ ایسے علماء ہیں کہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو جو بات کرتے اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ذرا ایک کتاب مجھے دکھا دے، یعنی مرزائیوں نے جو بات کی اس کی دلیل دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کتاب مجھے ذرا دکھا دے۔ آپ نے کتاب دے کے فرمایا کہ یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، میں دھوکے میں آنے والا نہیں۔ میں نے آج سے 27 سال پہلے 27 سال پہلے یہ کتاب دیکھی تھی۔ کیا کہہ رہے؟ میں نے 27 سال پہلے یہ کتاب دیکھی تھی اور مجھے اس کی عبارت آج بھی یاد ہے۔ انہوں نے، کیونکہ ان کو تو پتا تھا، تو انہوں نے کہا کتاب ذرا مجھے دو، کیونکہ یہ کتاب تو میں نے پڑھی، اس میں تو ایسی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے درمیان سے ایک سطر کو حذف کر دیا ہے۔ انہوں نے جو دلیل دی تو انہوں نے اس درمیان میں سے ایک لائن کو نکال دیا، لہذا دوسرا نسخہ منگوایا گیا کہ چھوڑو یہ دوسرا لاؤ۔ چنانچہ دوسرا نسخہ منگوایا گیا تو اس میں 2 سطر واقعی موجود تھی، وہ سطر جس سے مطلوب مسلمانوں کے حق میں آتا تھا، جس کا مطلب، اور ان مرزائیوں کی دھوکہ دہی سے بے نقاب ہو گئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ 27 سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا متن اس وقت بھی زبانی یاد تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی بے مثال قوت حافظہ ان کو عطا فرمائی۔ اور ان کے بارے میں ایک قصہ اور ہے کہ مصر کے ایک لائبریری کتب خانے میں گئے، وہاں ایک کتاب دیکھی جو کتاب ہندوستان میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کتاب لے جانے دو، پھر ہم بعد میں پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں لے جا سکتے، لے جانے سے منع کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہیں پر بیٹھے بیٹھے 2-4 گھنٹوں میں وہ پوری کتاب پڑھ لی، اور جہاں پڑھی ان کو حفظ ہو گئی۔ مصر کے کتب خانے میں ایک کتاب کو پڑھ لیا ہے، ان کا پڑھنا کیا تھا، ان تو پڑھتے تھے حفظ ہو جاتا۔ انڈیا میں گئے، انڈیا میں جا کر انہوں نے وہ کتاب باقاعدہ لکھی، جو یہاں پڑھی تھی وہ لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد آدمی کو بھیجا، بولے جاؤ مصر کی وہ کتاب جو اصل ہے اور یہ جو میں نے لکھی ہے وہ دونوں برابر ہے کہ اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل کاپی ٹو کاپی لکھی۔ پھر اس کو ہندوستان میں چھپوا دیا، ہزاروں کتابیں آ گئی، انہوں نے لینے نہیں دیا، انہوں نے حفظ کر کے یہاں لکھ دیا۔ کیسا حافظہ تھا، ایک مرتبہ پڑھ لیتے تھے حفظ یاد ہو جاتا۔ چند ہندو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، چند ہندو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے ہندو سے کہا کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو انہوں نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچا مسلمان ہے۔ یہ جھوٹے انسان کا چہرہ، اس کو چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا رعب ہوگا، کیا نور ہوگا۔ ہم نے یہ چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا کیا تھا۔ یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد دیکھو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، جو شیخ الہند کے خادم تھے، مالٹا جیل میں اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ میں تھے، اور انہوں نے وہ بتایا تھا شیخ کی پیٹھ پر جو نشانات تھے، تو انہوں نے کہا تھا انگریز ان کو انگارے پر لٹاتا تھا۔ تو وہ ان کے خادم مولانا مدنی، ان کے اندر عشق رسول کیسا تھا ذرا وہ دیکھو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ رب العزت نے
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب بھر دیا تھا. جی خوب بھر دیا تھا. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے جب پہلے 10 دن آتے تو ان کی طبیعت کے اندر بے قراری آتی. چنانچہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جسم یہاں ہوتا مگر دل وہاں ہوتا، مکہ میں. سارا دن وہیں کے بارے میں سوچتے رہتے، حتیٰ کہ دسترخوان پر روٹی کھانے بیٹھتے تو بعض اوقات روٹی کھاتے اٹھ جاتے اور کھڑے ہو کر کہتے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے. کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہوگا. تو آپ ان کا تصور ذہن میں لا کر کہتے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے. اس طرح آپ کو کھانا اچھا نہ لگتا، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے. یعنی حاجی لوگ، وہ حاجیوں کو عشاق کہتے تھے کہ یہ عاشقین کا مجموعہ ہے. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا. ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور آپ ہندوستان کے ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جن کو 18 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دینے کی توفیق نصیب. 18 ایئرس، 18 سال مسجد نبوی میں درس دینے کی، حدیث کا درس دینے کی توفیق نصیب ہوئی. اللہ نے ان کو اتنا قبول کیا. سبحان اللہ. وہاں حدیث پڑھاتے ہوئے ادھر گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے. ابھی یہاں تو ہم پڑھتے ہیں تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کیا کرتے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بالکل ان کے روزے کے پاس بیٹھ کر کہتے قال ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. 18 سال تک ایسے انہوں نے درس دیا. اللہ رب العزت نے دل میں جرأت اتنی دی تھی کہ جب دینا حال کراچی میں انگریز نے ان کو عدالت کے اندر حاضر کیا تو انگریز نے کہا حسین احمد تمہیں پتا ہے تم نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے. اس نے کہا کیا پتا ہے؟ آپ نے اپنے کندھے کی سفید چادر اس کو دکھا دی اور کہا کہ انگریز نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا کفن ہے جو میں اپنے کندھے پر لیے پھرتا ہوں. تم ہمارا کیا حشر نشر کرو گے؟ مار دو گے نا. اور یہ کفن میں لے کے پھرتا ہوں تاکہ لوگوں کو مجھے یہ بھی پتا نہ چلے، ان کو کفن ڈھونڈنا نہ پڑے، بلکہ میرے ساتھ میں ہے اسی پر مجھے دفن کر دے. فرمایا میں اس کو لیے پھرتا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میری موت کا حکم صادر ہو جائے گا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا. جی میری موت کا حکم ہوگا. کون تھا؟ تو فرمایا میں تو کفن لے کے گھومتا ہوں، مجھے پھانسی چڑھا دی جائے گی تو مجھے کسی سے اپنا کفن مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. کیسا جواب ہے یہ؟ جواب ایمانی جواب ہے. اس کو دیکھ کر کفر اور شرک کانپ اٹھتا ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. یہ فنا فی اللہ تھے، عاشق تھے. کیوں کہ جب فنا فی اللہ ہوتا ہے پھر انسان باقی ہوتا ہے. اب اگر دنیا میں نہ بھی رہا تو بھی باقی ہے. دیکھو آج اتنے سالوں کے بعد ہم ان کا نام لے رہے تو کیا وہ باقی نہیں ہے؟ اس کو کہتے فنا فی اللہ. فرمایا جس سے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. مرنا ہے تو ایسا مرو تو پھر پوری زندگی نہیں قیامت تک زندہ رہوں گے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ورثۃ الانبیاء ہونے کا حق ادا کر دیا. علماء دیوبند کے بارے میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان میں سے چند ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے روک لیا. صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا، ان میں سے ایک تصور کو فرمایا ان میں سے چند روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے روک لیا، اور یہ وہی روحیں تھی جن کو اس دور کے اندر پیدا کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے متاخرین
متقدمین کی زندگی کے نمونہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں. اور واقعتاً یعنی یہ علماء جن کی قربانیاں آپ کو سنائی 3-4 درس کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کون شاہ جی؟ یہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا صحابہ کے دور میں چند روحوں کو اللہ نے پیچھے کر دیا، یعنی ان کے جیسے ایمان اور قربانیاں ان کو اس دور میں بھیجا، اور وہی علماء دیوبند ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی طرح قربانیاں دی ہے اور ڈٹے رہے ہیں، لیکن ذرا برابر گھبرائے نہیں ہیں، اور دین کو بعد والوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ تمہیں دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں سے. اور واقعی ان کی اتباع سنت کو دیکھے، اور دیکھو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سارے جو تھے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، سب سنت کی اتباع تھے. ان کے تقوی کو دیکھے تو یہی نظر آتا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ حضرات نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجے ہوئے تھے. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو چنا تھا اس زمانے کے لیے. اس زمانے کے لیے اتفاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا عجیب ایک نظام ہے. دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر صدی کے آخر پر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیدا فرماتا ہے جو مجدد ہوتا ہے، جو دین کی تجدید کا کام کرتا ہے، جو شرک، بدعات اور رسومات کو ختم کر دیتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. تو 100 سال کے بارے میں حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو علماء دیوبند چنے ہوئے لوگ تھے. اگر ان کی زندگیوں کا جائزہ لے تو ان کی زندگیوں میں عجیب تناسب نظر آتا ہے. آپ کے سامنے 2-3 مثالیں بیان کی جاتی ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1239 یعنی 1239 ہجری میں ہوئی. اب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وفات ہوئی ہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1337 میں 100 سال کے بعد میں ہوئی. تقریباً 100 سال کا فرق ہے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی مجاہد تھے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی مجاہد تھے. تو گویا 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد بھیجا. کس کی شکل میں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شکل. 100 سال پہلے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مجاہد تھے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف مقابلہ کا فتویٰ دے دیا تھا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے پر عمل کر کے دکھا دیا. تقریباً 100 سال کے بعد ان کی وفات ہو رہی ہے. 100 سال کا یہ وقفہ اتفاقی بات نہیں تھی، بلکہ قدرت کا چناؤ نظر آتا تھا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن ہجری 1246 میں ہوئی، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1346 میں ہوئی. تو اس میں بھی 100 سال کا. تو حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعت کو ختم کیا، تو شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان لکھ کر شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بدعات کا قلع کما کر دیا تھا. ان دونوں کی وفات میں پورے 100 سال کا فرق بنتا ہے. شاہ اسماعیل شہید 1246 میں آئے اور خلیل احمد 1346 میں. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 1252 میں ہوئی. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، علامہ شامی، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 1352 میں ہوئی. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی علم کے سمندر تھے، اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی علم کے سمندر تھے. یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک چناؤ ہے.
جی اللہ دوسرے بندے کو پیدا فرما دیتے، ایک جاتا دوسرے، اور آئندہ آنے والے 100 سال میں وہ بندہ کام کرتا تھا۔ جی ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 1444، 100 سال ہو چکے ہیں 1352 کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اہل سنت و دیوبند سے دین کا کام لیا تو ہمارے ان کے ساتھ روحانی علمی تعلق ہے۔ الحمدللہ آج ان حضرات کے علمی فرزند موجود ہیں، جن حضرات نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کیا اور انہوں نے دین کے پرچم لہرا دیے، انگریز کے خلاف مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس لے رہے۔ ہمارا علمی رشتہ ان سے لے کر نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ہمارا علمی رشتہ ان تک پہنچتا ہے۔ ہم کوئی طبقے کے عام نہیں ہیں۔ آپ نے الفاظ پہلے بھی سنے ہوں گے کہ آم کا باغ ہوتا ہے تو اس میں مختلف نسل کے آم ہوتے ہیں۔ باغ کا مالی جس درخت سے وہ آم توڑتا ہے تو ٹوکری میں ڈال کر نام لکھ دیتا ہے کہ فلاں نسل کے آم ہیں، چنانچہ منڈی میں آ کر آم نسل کے نام سے بکتے ہیں۔ منڈی میں کا یہ توتا پوری ہے، یہ ہاپوس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایپل ہے، تو سب کے نام ہوتے ہیں، تو نام سے بکتا ہے، ان کی قیمت بکتے ہیں۔ نام سے بکنے کی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ لیکن کچھ آم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پرندے خود توڑ کر پھینک دیتے ہیں، وہ بہت سارے آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کا پتہ نہیں چلتا کس نسل کے ہیں۔ ان کو باغ والا آدمی ٹوکری میں بھر دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ یہ ٹپکے کے آم ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹپکے کے آم، کہ اس کی کوئی نسل کا پتہ نہیں، سب مکس ہو گئے۔ تو مجھے ان کی نسل کا پتہ نہیں ہے، ٹپکے کے آم خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ جی ہم رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ دین کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ہم ٹپکے کے آم نہیں ہیں۔ یہ علماء ایسے نہیں کہ اللہ نے ایسے ہی اتفاق سے پیدا کر دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی نسل میں سے، یوں سمجھو، کچھ لوگوں کو مؤخر کر دیا تھا اور اس زمانے میں ان کو پیدا کیا اور ان سے وہی قربانیاں لی۔ بلکہ ہمارا علمی رشتہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے جو علمی کمالات عطا کیے، الحمدللہ ان علمی کمالات کا رشتہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ علماء دیوبند کے سرخیل امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب ان کا نسل نامہ آپ کے سامنے آئے گا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، کیونکہ ہمارا جو ہے، ہمارا اپنے 2 استادوں کے بعد مولانا قاسم نانوتوی کے پاس میرا بھی رشتہ پہنچ جاتا ہے، 2 استاد، 2 واسطوں کے بعد۔ جی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شیخ حسام الدین نے دین سیکھا ربیع بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت ربیع بن سعید نے دین سیکھا ابو اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت ابو اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا امام محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت امام محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دین سیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے دین سیکھا امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام حماد نے دین سیکھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دین سیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو یہ رشتہ ہمارا، سارے علماء جو ہے ان کا رشتہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔
جن علماء نے باقاعدہ اپنے استادوں سے دین سیکھا ہے، ان کو سند ملی ہے، تو ان کے سند کے اندر پورا رشتہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اور ایسے ہی علماء سے دین سیکھنا بھی چاہیے، ایسے ہی علماء سے مسائل پوچھنا چاہیے. ورنہ علماء تو بہت سارے جنہوں نے ابھی کوئی سند نہیں ملی، آدھا پڑھ کر چھوڑ دیا، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ان سے مسائل نہیں پوچھنا چاہیے. اور ایسوں سے علم سیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نور ملے گا. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری یہ علمی اور روحانی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر ملتی ہے. یہ اس کا اثر ہے کہ نبی کی روحانیت واسطوں سے ملتی ملتی یہاں تک آتی ہے، تو اس میں ہمارا نسب نبی تک پہنچتا ہے. جی علم میں نسب نبی تک پہنچتا ہے. ہاں ہماری باڈی، ہم جو پیدا ہوئے، ماں باپ کا نسب نبی تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن علم کا نسب تو پہنچ جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. جو اذکار بتلائے جاتے ہیں اور تزکیہ نفس کی جو محنت کروائی جاتی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس ذکر کے کرنے سے اندر ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ دل منور ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ علوم معارف کی بارشیں کر دیا کرتے ہیں. جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ہم شیخ الہند سے جلالین شریف پڑھا کرتے تھے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سمجھے جو مالٹا کی جیل میں تھے، اور میں تکرار کے وقت طلبہ کا مانیٹر تھا. میرے ذمے تکرار ہوتی تھی. ایک دفعہ تکرار کرتے ہوئے ایک اشکال وارد ہوا جو رفع ہی نہیں ہوتا تھا. سوال پیدا ہوا، سب طلبہ نے سوچا مگر کسی کے ذہن میں جواب نہیں آیا. بالآخر سب طلبہ نے کہا کہا کہ تم چونکہ ذمہ دار ہو، اس لیے کل کے درس سے پہلے حضرت سے اس کا جواب پوچھ لو. میں نے کہا بہت اچھا. اگلے دن میں نے حضرت جلالین شریف اپنے بغل میں لی اور فجر کے لیے مسجد میں آ گیا. سردی کا موسم تھا. میں نے فجر کی نماز پڑھتے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قریب جانے کی کوشش کی. مسجد کے ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا. میرے جانے سے پہلے وہ حجرے میں تشریف لے گئے اور دروازے کی کنڈی بند کر لی. میں دیر سے پہنچا. میں نے دل میں سوچا کہ اشرف علی، تجھے اپنے نفس کو سزا دینی چاہیے کہ نکلنے میں تاخیر کیوں ہوئی. چنانچہ سردی کے موسم میں دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا کہ جب حضرت اشراق پڑھ کر نکلیں گے تو میں حضرت سے ان کا جواب پوچھ لوں گا. فرماتے ہیں کہ میں سردی سے ٹھٹھر رہا تھا، لیکن ذرا کان جو لگائے تو اندر حضرت بیٹھے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اندر فرمایا ذکر تو حضرت کر رہے تھے، ذکر تو اندر حضرت کر رہے تھے. جی لیکن سن کر مزہ مجھے آ رہا تھا. اللہ رب العزت نے ان کو وہ ذوق عطا کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے سننے والوں کو وجد آ جاتا تھا. وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت نے اشراق پڑھی تو اس کے بعد دروازہ کھولا. میں حیران ہوا کہ سردی کے موسم میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے. ذکر کی حرارت پیشانی پر پسینے کی شکل میں ظاہر ہو رہی. مجھے دیکھ کر فرمایا اشرف علی تم یہاں کیسے کھڑے ہو؟ میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کتاب کھول دی. حضرت نے دیکھا تو اس کے متعلق تقریر فرمانی شروع کر دی. کہتے کہ حضرت تقریر فرماتے رہے، الفاظ بھی میرے لیے غیر مانوس تھے اور معانی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. حضرت نے تقریر فرمایا کہ اشرف علی تم سمجھ گئے ہو؟ میں نے کہا حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے دل میں کہا حضرت کچھ نزول فرمائے تاکہ مجھے بھی بات سمجھ آ سکے. حضرت نے دوبارہ تقریر کرنی شروع کر. دوبارہ جب تقریر کی تو الفاظ تو مجھے کچھ مانوس محسوس ہوئے، سنے ہوئے تھے، لیکن مطلب پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. حضرت نے مکمل کی تقریر. دوسری مرتبہ فرمایا اشرف علی اب تمہیں بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا حضرت اب بھی سمجھ میں نہیں. حضرت نے فرمایا اشرف علی میرے اس وقت کی باتیں تمہاری فہم و ادراک سے بالا ہے، لہذا کسی اور وقت میں مجھ سے پوچھ لینا. ذکر کر کے نکلے تھے، انوارات تھے تو بہت زیادہ
جی اوپر کی باتیں ہو رہی تھی. فرمایا کسی اور وقت مجھ سے پوچھ لینا. الحمدللہ ہم ان اساتذہ کے شاگرد ہیں. جی ہم ان اساتذہ کے شاگرد ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تھے تو علوم و معارف کی اتنی بارش ہوتی تھی کہ ایک ہی مضمون کو کئی کئی انداز سے بیان کرتے تھے مگر سمجھنے والوں کے فہم اور ادراک سے اوپر ہوتا تھا. پھر ہم کیا سمجھ سکتے ان کی باتوں کو؟ یہ ہے اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر مجامع. اللہ رب العزت ہمیں ان اسلاف کے نقش و قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنے اور اپنے علم پر عمل کرنے کی اور اندر سے دو رنگی ختم کرنے کی اور اپنے اندر سے معصیت ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آج یہاں پر ہی ختم کر. یہ علماء دیوبند کی تاریخ تھی. اب انشاءاللہ وہی علماء دیوبندی کا مضمون چلے گا لیکن اب ان کے اندر عشق نبوی کتنا تھا یہاں پر تھوڑے مختصر بات آئی ہے. اب انشاءاللہ وہی علماء جن کی ابھی قربانیاں ہیں انہی علماء کی پوری مختصر یعنی عشق نبوی کی انشاءاللہ جو قصے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جس میں سے کچھ اس میں آگے کچھ اس میں آئیں گے. ہمارے سامنے ان علماء کا نام بھی بار بار آئے گا, ان علماء کے صفات بھی آئیں گے اور وہی صفات صحابہ کے تھے. تو ہم صحابہ سے نہ سمجھ سکے تو ان سے سمجھ لیں کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے. یہ ہمارے 100 سال کے پہلے کا دور ہے, کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی قربانیاں کیسے ہو سکتی. تو ہمیں ان کے نقش و قدم پر چلنا ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش و قدم پر چل رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور یہی باتیں اپنے بچوں کو بھی بتاوے بیٹھ کر. بچے ہمیشہ کچھ نہ کچھ بات کہتے کہ ہمیں سمجھاؤ سناؤ. تو ہمیں یہ جو 4 سال کے بچے ہو جاتے ہیں تو اس سے لے کر 8-10 سال تک ان بچوں کو یہی اسٹوریاں یہی قصے سنایا کرو, کتا بلی کے بجائے یہ قصے سنائے تاکہ ان کو پتہ چلے نبیوں کے قصے ہو, صحابہ کے ہو, ولیوں کے ہو, علماء کے ہو. تو ان بچوں کے اندر یہ بات ذہن میں جائے گی تو یہ جب بڑے ہوں گے تو یہ اپنے بچوں کو سنائیں گے. تو اس طریقے سے ہماری تاریخ اسلامی جو ہے وہ چلے گی اور بچوں کے اندر ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ آج ایسے علاقے ہیں جہاں بچوں کو کچھ پتہ نہیں رسول کون ہے, محمد کون ہے, صحابہ کون ہے, اور وہ مسلمان ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں. تو جب ان کو نبی کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ صحابہ کے بارے میں کیا پتہ ہوگا, پھر وہ علماء کے بارے میں کیا پتہ ہوگا, دین کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو یہ جہالت کیوں آئی کہ ہم سب نے اپنے آپ کو ایسا بند کر دیا کہ ہم دوسروں سے بات ہی نہیں کرتے. تو دین کی باتیں اپنے بچوں سے شروع کرو, پھر ملنے والوں سے کچھ دین کی باتیں کریں تو انشاءاللہ یہ دین پھیلے گا, ہم سب کے سب داعی بن جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق